اگر تم نے نام لے کے، ہم نے سنا ہے کہ عمران خان اکیلا کا فیصلہ تھا روس جانے کا، یہ ذرا سنیں، ہم نے سنا تھا کہ یہ عمران خان کا اکیلا فیصلہ تھا، اور وہ ایمبیسڈر کہہ رہے نہیں، اس کا نہیں فیصلہ تھا، یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا. وہ آگے سے یہ بتا رہا ہے، اور وہ پھر آگے سے کہتا ہے کہ اگر تم نے، اچھا ابھی نو کانفیڈنس موشن ٹیبل نہیں ہوئی اسمبلی میں، وہ ایک دن کے بعد ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نہ اس میں نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو فارغ نہ کیا تو بڑے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. اور پھر کہتا ہے اور اگر کامیاب ہو گئی تو all will be forgiven، معاف کر دیا جائے گا پاکستان. میری پہلی انسٹنکٹ، پہلے تو میں نے 3-4 دفعہ پڑھا کہ یہ میں واقعی صحیح پڑھ رہا ہوں، پہلا جو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کی 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندگی کوئی ایسی توہین کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے کہ اس طرح کا خط کسی کو لکھ دے؟ اور ہمیں بعد میں کسی نے کہا جی وہ یا تو ایسے تو آتے رہتے ہیں مراسلے. کبھی کسی سیلف ریسپیکٹنگ ملک میں اس طرح کا مراسلہ نہیں آ سکتا. یہ ناممکن ہے کہ کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کوئی آگے کہے جی اس کو ہٹا دو. تو یہ کتنی توہین ہے ایک ملک کی. یعنی کس طرح کا ایک عام آفیسر کہہ رہا ہے کہ جی اس کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو مجھے دوسری حیرت ہوئی کہ میں پرائم منسٹر ہوں، وہ ایمبیسڈر ہے، فورن آفس میرے نیچے ہے، وہ کس کو حکم دے رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو پرائم منسٹر کو؟ اور اس کے بعد ذرا تماشا دیکھیں، ایک دم اس کے بعد جناب اگلے دن وہ آتا ہے، نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے، اور ایک دم ہمارے اتحادی اور لوٹوں کو آتا ہے کہ جو مہنگائی بہت ہو گئی ہے تو گورنمنٹ نہیں صحیح چل رہی. اب یہ سنیں ذرا، پہلے 2 سال ہمارا پہلا اتنا مشکل سال تھا. مشکل سال اس لیے تھا کہ ہمارے پاس 6 ہفتے کے تو ریزروز تھے، ہم پیمنٹس ہی نہیں کر رہے تھے اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز کی. ہم لوگوں کو بھی نہ بتا سکیں کہ وہ روپے پہ پریشر پڑے گا، روپے نہ گر جائے. ریزروز ہمارے نیچے تھے. بھاگے پھرے کبھی ادھر اپنے 3، میں ویسے ان کا شکر بھی کرتا ہوں، یہ جو ہمارے 3 دوست تھے جنہوں نے ہمیں پیسے دیے، نہیں تو ہمارے پاس تو بینکرپٹ تھے ہم. پہلے تو ادھر سے مشکل سے نکلے اور بڑا مشکل وقت تھا، اور IMF نے پھر کنڈیشنز لگائی ہمارے پر، سختی کی، ڈیمانڈ سکویز کی، بے روزگاری تھی، چیزیں انہوں نے، قیمتیں ہم نے بڑھانی پڑی، روپیہ گرا. جب روپیہ گرا باہر سے ساری امپورٹس مہنگی ہوئی، تو مشکل وقت تھا. اوپر سے کرونا آ گیا اگلے سال، وہ پھر سکویز کیا. تو ہم 2 سال تو بڑے مشکل تھے ہمارے لیے. اور شکر کریں کہ میں نے لاک ڈاؤن نہیں لگا دیا، جو ساری اپوزیشن بار بار کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن لگاؤ. لاک ڈاؤن کہتے تو ویسے ہی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا تھا. جس دنیا میں ملک میں لاک ڈاؤن لگایا، ذرا دیکھیں تو صحیح، ان کی اکانومیز تو اجڑ گئی. ہم پہلے ہی بری حالات میں تھے. ساروں نے 3 مہینے میں نے سارا پریشر برداشت کیا، نہیں لگایا لاک ڈاؤن پوری طرح، اور اپنی اکانومی بچائی. یہی IMF تھی. ان سے میں نے بات کر کے کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے کنسیشنز لی، کیونکہ روزگار تو انہوں نے دینا تھا. انہی کے ساتھ ہم نے بات کر کے اپنے تھوڑے ٹیکس کم کروائے، ہم نے انسینٹیوز دیے. تو 2 سال تو بڑے مشکل تھے. لیکن تیسرا اور چوتھا سال، 17 سال کے بعد، اب ذرا اکنامک گروتھ ریٹ دیکھ لیں. 17 سال کے بعد سب سے بہتر 2 جس میں ہماری معیشت اوپر گئی، جس میں ہماری ویلتھ کریشن ہوئی اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف جا رہا تھا. مطلب کہ سارے سیکٹرز گرو کر رہے تھے. سروس سیکٹر، انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جب اوپر آتی ہے، اس کا مطلب روزگار بھی ملتا ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. اور کنسٹرکشن سیکٹر کے ریکارڈ گروتھ ہوئی. تو ساری، اور پھر زراعت کے اندر جو ہم نے اپنے کسانوں کے لیے انسینٹیوز دیے اور جو ان کی قیمتیں دلوائیں، اور جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، ان سے زبردستی ان کو کسانوں کو پوری قیمت بھی دلوائی، ٹائم پہ پیسہ دلوایا، انہوں نے انویسٹ کیا. تو ہماری 4.4% ہماری زراعت اوپر گئی. تو ایک سسٹینیبل گروتھ پہ تو پاکستان نکل گیا تھا. تو تب ان کو جب 6% گروتھ ریٹ ہو رہی ہے، تو تب ان کو کدھر سے آ گیا کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی اور جی حالات بہت برے ہیں. وہ شکر ہے کہ ابھی 2-3 نے بول ہی دیا اسمبلی میں، سچ نکل ہی گیا ان کے منہ سے کہ وہاں حالات تو اچھے تھے. تو اب ہمارے
ہمیں کدھر سے ٹیلی فون آ رہے تھے اور وہ تو سامنے آ گیا اب سب کے.